جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص دن کے وقت 3 بار اور رات کے وقت 3 بار مجھ پر درود بھیجے تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہم پڑھتے جائیں، ہمارے درجے بھی بلند ہوں گے اور اللہ اس درود کی برکت سے ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا اور اپنی رحمتیں بھی ہم پر برسائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت سا علم کا ذخیرہ وہ حاصل ہوگا۔ بالخصوص قربانی کی تیاریوں میں مسلمانوں کو جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ کفیل صاحب، قربانی کے لیے جب جانور لینے جاتے ہیں تو کئی چیزیں تو دیکھتے ہی ہیں اور دیکھنی بھی چاہیے۔ اچھا، کچھ جانور ایسے ہیں کہ آنکھوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کانا ٹائپ کا ہے یا بالکل ہی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، اور تیسری قسم وہ جانور کی ہوتی ہے کہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دیکھتا ادھر ہے، چہرہ ادھر ہے، دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے، جسے بھینگا جانور کہتے ہیں۔ تو کس کی قربانی اس میں منع ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کا ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا یہ سب سے بہتر ہے، اور مستحب بھی یہی ہے کہ ایسا جانور قربان راہ خدا میں کیا جائے جو کہ تمام عیوب سے پاک ہو۔ البتہ بعض عیوب وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، کہ قربانی ہوگی ہی نہیں، اور بعض وہ عیوب ہیں کہ جن کے اندر رخصت دی ہے کہ قربانی ہو جائے گی، البتہ بہتر یہ ہے کہ ان سے بھی پاک ہو، اس عیب سے بھی جانور پاک ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے اگر ہم آنکھوں کے اعتبار سے بات کریں تو اندھے جانور کی قربانی یہ ناجائز ہے۔ اندھے جانور ناجائز کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی جو ہے وہ نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑا عیب ہے، اس کی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کانا جانور کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے اور اس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہے۔ بعض وہ ہیں کہ اندر روشنی کا ان کا مسئلہ ہے، لیکن وہ جو دیکھنے میں اتنا پتہ اگر نہیں چل رہا کہ بھئی یہ کانا جانور ہے تو اس کا کانا پن ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ کانا پن اس کا ظاہر ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تیسرا بھینگا جانور کہ وہ چہرہ اس کا کسی اور طرف ہے لیکن نظر کسی اور طرف کرتا ہے، تو اس کی قربانی کے جواز کا علماء نے فرمایا کہ اس کی قربانی جائز ہے، اس میں جو ہے وہ قربانی نہ ہونے کی وجہ نہیں ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ جانوروں کی آنکھیں چیک کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ کیسے کریں گے؟ یعنی ان کو کوئی ہلا کے دیکھیں گے سامنے سے یا جانوروں ہاتھ قریب کر کے دیکھیں گے؟ جی، جانوروں کی عمومی طور پر تو ہمارے ہاں اگر ہم معاشرے میں بات کریں تو جانور لوگ چلا پھرا کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی لنگڑا تو جو ہے وہ نہیں ہے، دانت وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، کان وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ آنکھوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ حالانکہ علماء نے جو ہے وہ اس کے بھی طریقے بیان کی ہیں کہ جس جانور کی نظر 1/3 سے زیادہ کمزور ہو تو فرمایا کہ اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اتنا زیادہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ نظر ناپنے یا ماپنے کا عموماً پتہ نہیں ہوتا، نہ یہ پتہ کہ اس جانور کی جو ہے وہ نظریں کمزور ہیں۔ جس کے بارے میں پتہ ہوگا اسی کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا۔ ہاں، ایک عام طور پہ کم از کم یہ کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ جانور اندھا نہ ہو، یا جو ہے وہ کانا جانور جو ہے نا، اندھا ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے لیکن جو ہے وہ کانا جانور جو ہے وہ نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ وہ جانور جو ہے وہ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال آنکھوں کے حوالے سے جانور کے اندر کون سے عیوب مانع قربانی ہوتی ہیں، یعنی جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، وہ ہم نے سماعت کیا ہے۔
اس کے علاوہ کچھ اور بھی مرض ہوتے ہیں نا، جیسے بعض جانور ہوتے ہیں جن کا چہرہ کچھ ایسا لٹک جاتا ہے جسے ہم کہ لکوا ہو گیا. اب ایسے بھی ان کے چہرے کی حیت کیفیت وہ کافی تبدیل ہو جاتی ہے، تو ایسے مرض میں مبتلا جانور کو کیا کہیں گے؟ اگر ایسی بیماری ہے یا لقوہ اس کو ایسا ہو گیا چہرے پر کہ چارہ کھانے سے بھی عاجز ہو رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ بہرحال چارہ نہیں کھائے گا تو وہ جانور جو ہے وہ خود سے اگر نہیں کھائے گا تو وہ بیماری کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، کمزوری کی طرف جاتا جائے گا. تو یہ ایسا جو ہے وہ عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہو، اس کو کوئی لقوہ ہوا ہے لیکن وہ چارہ وغیرہ صحیح کھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ بیماری بڑھ نہیں رہی، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی کی جا سکتی. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف. میرا نام عبدالکبیر ہے. مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص 6 جانور قربانی کے لاتا ہے اور حصہ واجبہ 2 جانور میں اس کے پورے ہو جاتے ہیں، اب وہ 6 جانور لایا، اب وہ 6 جانور میں سے 4 جانور اس کے لیے رکھے گا بزرگان دین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن ان میں سے ایک جانور مر گیا. اب ان میں سے ایک جانور مر گیا لیکن حصہ واجبہ 2 میں پورے ہو گئے، تو کیا ہم 5 ہی قربانی کر سکتے ہیں یا چھٹا جانور لینا ہمیں ضروری ہے؟ 6 جانور لا چکے ہیں جی، اور 2 الگ حصہ واجبہ کے لیے. ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ یہ لے کر آئے، در حقیقت ان کی طرف سے وہ نفلی قربانی ہی ہوگی. تو اس صورت کے اندر اگر وہ جانور مر گیا تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور لانا ان کے اوپر ضروری نہیں ہوگا. جو موجودہ جانور ہیں فقط انہیں ہی ذبح کر سکتے ہیں، نیا جانور اس کی جگہ لانا ضروری نہیں ہے. جی، مزید سوال. قرآن پاک کو اخبارات کے ساتھ دفن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ اخبارات پر تو بے پردہ عورتوں کی تصاویر وغیرہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، جوتوں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، اور ایک ساتھ دفن کرنے میں اخبارات قرآن پاک کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، تو اس پہ رہنمائی فرما دیں. جی، مقدس اوراق جہاں دفن کرتے ہیں رکھتے ہیں تو اخبارات بھی ساتھ. مقدس اوراق کو ٹھنڈا کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ دفن کیا جائے اور ایک یہ کہ پانی میں ٹھنڈا کر دیا جائے. دفن کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بے ادبی نہ ہو، اسی لیے فرمایا کہ اسے جو ہے وہ زمین میں جب رکھیں تو اس کے اوپر ڈائریکٹ مٹی نہ ڈالی جائے، بلکہ درمیان میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کیا بیچ میں ایک چیز لگا دی جائے کہ ڈائریکٹ قرآن کریم پر یا مقدس اوراق پر مٹی نہ پڑے. اچھا، اب جہاں تک رہ گیا کہ اخبارات کو بھی ٹھنڈا کیا جائے، تو اخبارات کو اولاً تو مکمل ٹھنڈا کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں جہاں پر مقدس آیات یا مقدس نام یا فقہی مسائل لکھے ہوئے ہیں، فقط ان چیزوں کو کاٹ کے الگ کر لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. اور تصاویر جو کہ بیہودہ تصاویر ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ دفن کرنا یہ سراسر بے ادبی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. لہٰذا اگر اخبارات کو آپ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جہاں پر مقدس تحاریر ہیں ان کو جدا کر کے الگ کر لیجئے اور پھر انہی کو جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر سکتے ہیں یا ٹھنڈا کر سکتے ہیں. اس میں کئی اور طرح کی تحریریں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ مقدس چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں یا کچھ ایسا ہے، تو وہ بھی وہاں پہ آ کے جیسے عام اسکول کی کتابیں ہیں یا کاپیز ہیں، اب اس میں کوئی نہ کوئی ایسے ورڈ بھی لکھے جاتے ہیں جو اسلامی طور پر بھی ہوں، تو وہ ساری چیزیں لا کے ایک جگہ ہی مقدس اوراق میں تو نہیں رکھنی چاہیے. جی، وہ ضروری نہیں ہے، یعنی بلکہ اس کے اندر ہم اگر اب بات کریں کہ مقدس تحاریر کا یہ حکم ہے، تو لہٰذا جو مقدس تحریر ہے اسی کو لے کر آئیں اور اسی کو جو ہے وہ دفن کریں. اس کے علاوہ جو چیز ہے، ہاں اس کا اگر آپ ادب کرنا چاہیں تو جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسے آپ جو ہے وہ بیچ بھی دیتے ہیں یا اسے آپ جلا بھی دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے اگر اس میں مقدس نام نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم اسکول کی بات کریں تو میتھ کے جو ہے وہ کاپیز ہیں، تو میتھ کی کاپی کے اندر جب جو ہے وہ کوئی اس طرح کے نام نہیں ہیں، فقط نمبرنگز ہیں، تو اس کو جلانے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں، اور ردی میں بیچ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ناظرین کرام باقاعدہ اہتمام کرنے چاہیے. اپنے طور پہ انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ ادب اس کا بھی اور مقدس تحریروں کے آداب کے اوپر بھی ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اولیاء صالحین کو دیکھیں تو ان کا بڑا ایک عمل رہتا تھا اس معاملے کے اوپر کہ ادب ان چیزوں پہ بالخصوص کاغذ کا بھی ادب بجا لاتے، کیونکہ وہ کہتے تھے علم لکھنے کا یہ ایک آلہ ہے. تو ظاہر ہے ہر ایک کے درجات ہیں، احکام ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے مقدس اوراق کے حوالے سے بھی ایک باقاعدہ پورا شعبہ ہے، ایک مجلس ہے جو اس پر کام کرتی ہے، اور مختلف مقامات پر اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے
کہ مقدس اوراق ہیں یا مقدس یا شہید قرآن پاک ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو ان کو لے کر، اور جو 2 طریقے شرعی بیان کیے گئے ہیں کہ یا ٹھنڈا کرنا ہے یا ان کی تدفین کرنی، تو اس کے مطابق وہ الحمدللہ اس پر باقاعدہ کام کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے ہاں یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے اس شعبے سے مقدس اوراق سے متعلق آپ رابطہ کیجئے، کوشش کریں ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ آپ جہاں بھی سن رہے ہیں، آپ کے علاقے میں اگر اس طرح کا کام نہیں ہے تو اس کام کو آپ آگے بڑھائیں تاکہ مزید اسلامی بھائی آپ کے ساتھ مل جائیں، علاقے والے مل جائیں۔ تو جتنا ادب کریں گے، تعظیم کریں گے، شریعت کے اس حکم پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم خود اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا سوال یہ ہے میت کے حوالے سے، اگر میت پڑوسی کے یہاں ہو یا کسی رشتہ دار کے قریبی یہیں ہو تو کیا اس کے جو نظر و نیاز ہوتی ہے کیا وہ ہونا ضروری ہے؟ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ اس نظر و نیاز کو لوگ دعوت میں شمار کر دیتے ہیں، جیسے دعوت ولیمہ چل رہا ہے کہ یہ ایسا ہونا ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اس حوالے سے مجھے بتائیں۔ نظر و نیاز کو دعوت میں شمار کر لینا یا دعوت کی طرح کرنا، نظر و نیاز تو در حقیقت ایصال ثواب ہے۔ مرحوم کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، کلمہ طیبہ پڑھ کر یا مختلف اوراد و وظائف پڑھ کر اس کا ثواب بھی اس کو ایصال کیا جاتا ہے۔ یوں ہی اس کی جانب سے غریبوں کو کھلا کر صدقے کے طور پر جو ہے وہ اس کا ثواب بھی اس کو ایصال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر نظر و نیاز کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور غربا فقراء کو بلا کر جو ہے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ثواب یقیناً جو ہے وہ میت کو جو ہے وہ پہنچے گا۔ منع یہ ہے کہ ابتدائی جو 3 دن ہیں اس کے اندر اغنیاء کے لیے دعوت کا اہتمام، اغنیاء سے مراد وہ لوگ جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں، ان کے لیے یہ اہتمام کرنا اور اس میں بھی دعوت کا اہتمام کرنا، یا دعوت کا اہتمام نہ بھی ہو تو ان کو جو ہے وہ کھانے کے لیے مدعو کرنا، یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن جو ہے وہ یہ سوگ کے دن ہیں تو اس کے اندر دعوت میت جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی جو 10واں 20واں 40واں برسی یا مختلف مواقع کے اوپر جو بھی اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ چاہیے کہ ایک عام لنگر کا جو ایک اہتمام ہوتا ہے جس کے اندر تمام ہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سب کو ہی کھلایا جاتا ہے، اس میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، غربا بھی ہوتے ہیں، فقراء بھی ہوتے ہیں اور دیگر احباب بھی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ دعوت کا اہتمام جو ہے وہ کرتا ہے اور فقط جو ہے وہ اغنیاء کو ہی بٹھا کر کھلاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ البتہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ اگر یوں لوگوں کو بلا کر جو ہے وہ کھلا رہے ہیں یا اس میں جو ہے وہ مختلف جو ایثار ثواب کے محافل ہیں اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کو کھلا رہے ہیں تو اہتمام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے اس میں پھر غنی بھی آ جاتے ہیں، جی اس کے اندر اغنیاء بھی آ جائیں، چاہے جو ہے فقراء بھی آ جائیں تو اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جیسے یہ کھانا کھلا کر ایصال ثواب ہے، اسی طریقے سے آپ کئی اور بھی نیکی کے کام کر کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ وہ چاہے آپ نے صدقہ جاریہ کی صورت میں کر لیا یا کسی کے گھر پر بھی آپ نے اگر کوئی راشن پانی یا اس طرح کی کوئی چیزیں دے دیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو یہ بھی ایسے کام ہیں کہ جن کو مرحومین کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں سوالات۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ خودکشی کرنے والے کی نماز، خودکشی کرنے والے مسلمان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کا نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہی ہے۔ خودکشی کرنے کی وجہ سے خدا نخواستہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، اس کا یہ فعل اگرچہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے مگر اس کی وجہ سے اس کا نماز جنازہ ختم نہیں ہوگا، نماز جنازہ اس کا پڑھا جائے گا۔ البتہ معزز اور علماء و مشائخ کو لیے یہ ہے کہ وہ ایسے افراد کا جنازہ نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس برے کام کی جو ہے وہ نفرت بیٹھے کہ یار یہ اتنا برا کام دیکھیں کیا ہے کہ علماء ان کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوئے، لیکن بہرحال دیگر عوام جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھے گی۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی بھی نہ پڑھنے والا ہو تو عالم کے لیے حکم ہوگا کہ فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے وہی جو ہے وہ جنازہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، خودکشی یہ خود ناجائز اور گناہ کبیرہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ بھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر جو وعیدیں بیان کی گئیں بطور خاص کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید خودکشی حل ہے اور بس دنیا سے جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ یہ دنیا کی چند سانسیں اگر پرابلم میں جا رہی ہیں اس سے تو جان اپنی بظاہر چھڑوا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ
اس وقت چلتا ہے جب اس کے موت کی کیفیات، چاہے وہ کچھ چیز کے ذریعے سے یا کسی طرح بھی خودکشی اپنے جان کو ضائع کرتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کس اذیت سے، اور پھر آخرت کی اذیت تکلیف وہ اس سے زیادہ سخت ترین وہ معاملات حدیث پاک میں جن کو فرمایا گیا ہے کہ آدمی جس کے ذریعے خودکشی کرتا ہے اسی آلہ کے ذریعے اسے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ سزا اس سے بار بار کئی بار اسی طریقے سے اس کو وہ سزا ملتی رہے گی۔ تو اسلام نے اس کو حرام فرمایا، تو لہذا بالکل بھی اس کام کے قریب کیا اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کوئی مایوسی میں معاذ اللہ آ بھی گیا ہے تو آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھیے جو آپ کی یہ مایوسی دور کریں، اور کبھی بھی مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے تو کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے کئی دروازے اور کھول دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، رب راستے پیدا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں۔ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ یہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ کئی طرح کی اگر واقعی ڈپریشن میں بھی کوئی ہے تو وہ اس سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ مزید سوالات؟ میرا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانور ہے، اس کا وزن کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتا ہے، اپنا وزن نہیں دے پاتا ایک ٹانگ پہ، مگر وہ لنگڑا نہیں ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جی مصطفیٰ بھائی کا سوال ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی ناجائز ہے، یہ مسئلہ تو جو ہے وہ معلوم ہے۔ اب کون سا جانور جو ہے وہ لنگڑا ہے اور کون سا نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے وزن کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ چل رہا۔ اگر وزن کی وجہ سے اولاً تو ایسا ہوتا نہیں کہ جانور اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے، بڑے بڑے جو ہے وہ ڈیل ڈول والے جانور ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے کہ اگر اس وجہ سے کوئی جانور وزن کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں چل پا رہا تو وہ کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ نہ یہ کہ وزن کی وجہ سے ایک ٹانگ پہ فرق نہیں پڑے گا، وزن کا فرق تو چاروں ٹانگوں کے اوپر جو ہے وہ پڑے گا۔ تو اگرچہ یہ ہمارے سائل محترم کا یہی کہنا ہے کہ اس کی ٹانگ میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن در حقیقت جو صورتحال سے ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ٹانگ میں ہی مسئلہ ہے، لہٰذا اگر اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس پاؤں کے اوپر نہیں چل پا رہا تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اگرچہ وہ ڈویل ڈول کے اندر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ قربانی تو اللہ کے لیے کرنی ہے، لیکن ہمیں فقہاء کرام نے گوشت کے حوالے سے بھی کہ جس کا گوشت اچھا ہے، جس میں گوشت کی مقدار اچھی مل جائے اور ساتھ ساتھ گوشت اچھا بھی ہو، تو اگر لوگوں کے متعدد حصے ہیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کے احکامات وہ بیان کیے گئے ہیں۔ فربا جانور کی بالکل ہمارے دین نے اس کی ترغیب ضرور دی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن یہ کفیل صاحب فربا ہوتا کیا ہے؟ مطلب ہم کیا کہیں گے موٹا جانور کس کو کہیں گے، اور وہ جانور پتلا اس معنی میں کہ جس کی قربانی نہ ہو وہ کس کو کہیں گے؟ کمزور جانور کی قربانی تو جائز ہے، ہاں ایسا جانور اتنا لاغر کہ اس کی ہڈیوں میں ہی جو ہے وہ مغز نہ رہا ہو، چلنے پھرنے سے بھی ایسا جانور قاصر ہوتا ہے، تو وہ جانور ہوتا ہے کہ اس کا یہ عیب ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی جانور چل پھر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس صورت میں وہ بعض جانور جو ہے وہ پتلے ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ موٹے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، جس فربا کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، جس کی حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی، وہ یہ مصنوعی فربا جن کو جو ہے وہ انجیکشنز لگا کر یا جو ہے وہ فیڈز کھلا کر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ ساری چیزیں پائی نہیں جاتی۔ عام طور پر ایک جانور جو کہ اپنی جو ہے وہ نیچرل گروتھ سے جو ہے وہ بڑھتا ہے اور جو ہے وہ اچھا کھا پی کر جو ہے وہ تندرست و فربا جانور ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ لیکن بہرحال اگر اس کے برعکس بھی کسی نے یہ فیڈ والا یا انجیکشن والے جانور بھی جو ہے وہ لیے اور وہ خوبصورت جانور ہیں اور فربا ہیں، تو قربانی ان کی بھی جائز ہے، جبکہ ان کے اندر کوئی اور عیب نہ پایا جائے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی مزید؟ دارالفتح اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو حج کی سعی ہے وہ اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اب جو حاجی وہاں مکہ میں پہنچ گئے ہیں اس وقت، کیا وہ اس وقت بھی حج کی سعی کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے، اس کے بعد حج کی سعی ہوگی؟ حج کی سعی کب ہوگی؟ حج کی سعی کے لیے حج کا احرام جو ہے وہ ضروری ہے، تو اگر حج کا احرام جو ہے وہ اس وقت باندھ لیا تو اس وقت بھی جو ہے وہ حج کی سعی کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر حج کا احرام باندھنے سے مراد یہ کہ عمومی طور پہ جو ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، تو ابھی جو ان کا جو پہلا احرام ہے جو یہاں سے جانے کے لیے انہوں نے باندھا ہوا ہے وہ تو عمرے کا احرام ہے۔ اس کے بعد جا کر یہ وہاں پر جو ہے وہ عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد درمیان میں وہ نفلی عمرے وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یا فقط طواف کر رہے ہوتے ہیں۔
اب عمومی طور پر جو احرام باندھتے ہیں وہ 7 ذو الحجہ یا 8 ذو الحجہ کو جو ہے وہ باندھتے ہیں، تو اب اس احرام کے اندر جو ہے وہ حج کی سعی جو ہے وہ کر لی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مینا کی طرف آپ چلے گئے اور آپ نے جو ہے وہ دیگر ارکان ادا کرنے کے بعد آخر میں آ کے طواف الزیارہ کر لیا، تو اب اس کے بعد دوبارہ آپ کو سعی کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس میں ترتیب کا کوئی فرق نہیں ہے؟ جی، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے کہ اگر پہلے بھی آپ نے حج کی سعی کر لی اور طواف الزیارہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بعد میں ہی ہونا ہے، تو اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اچھا، جو حج کرنے کے بعد جیسے عرفات سے آئے، پھر عرفات کے 9 ذو الحجہ وہ غروب آفتاب تک تو عرفات میں رہے، جی، پھر آگے مزدلفہ کی طرف، اور صبح صادق یہاں ہونی مزدلفہ میں یہ ضروری اس کے وقوف کے لیے۔ یہاں سے اب نکلیں، اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو رمی کی طرف جاتے ہیں، کچھ سیدھا حرم پہنچ جاتے ہیں کہ ہم طواف الزیارہ کر لیں، اپنا فرض ادا کر لیں، تو ایسوں کو کیا کہیں گے؟ مزدلفہ سے واپس آ کر جو پہلا کام ہے وہ ہے رمی، یہ سنت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی، اور پھر جو ہے وہ بندہ حلق کروائے، پھر طواف الزیارہ کرے، یہ ایک ترتیب ہے۔ اچھا، اب اس میں جو وجوبی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حلق جو ہے وہ قربانی سے پہلے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حج قران والے کے لیے اور حج تمتع والے کے لیے، کہ حج افراد والے پر قربانی ہی نہیں ہے تو وہ رمی کرنے کے بعد جو ہے وہ حلق کروا سکتا ہے۔ اب طواف الزیارہ کے اندر اگر ترتیب کسی نے آگے پیچھے کر دی کہ رمی سے پہلے طواف الزیارہ کر لیا، یا اس نے جو ہے وہ حلق سے پہلے طواف الزیارہ جو ہے وہ کر لیا، یا قربانی سے پہلے طواف الزیارہ کر لیا، تو اس صورت کے اندر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا اور اس کا طواف الزیارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ البتہ جب تک قربانی نہیں ہوئی اس وقت تک جو ہے وہ آپ احرام کی حالت سے باہر نہیں آ سکتے، حلق کر کے متمتع اور قارن ان 2 کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کبھی کسی ماہر حاجی صاحب سے نا جو پہلے بھی جاتے رہتے ہیں ان سے یہ مشورہ بھی کر لینا چاہیے، اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جو تربیتی سیشن ہوتے ہیں، نشستوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور ویسے بھی عبدالحبیب بھائی کی کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو اپلوڈ ہیں باقاعدہ، تو اس میں وہ کافی ان چیزوں کی احتیاطیں بیان کرتے ہیں کہ حاجی کو کس وقت کیا کام کر لینا، یعنی ایک تو یہ کہ کام واجب بھی ہو جائے اور جو واجب ہے اس کی ادائیگی بھی ہو جائے، پھر سہولت اس میں کس وقت زیادہ ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں وہ جو رش ہوتا ہے جس قدر، کفیل بھائی میں پڑھ رہا تھا بہارشیت میں لکھا ہوا نا کہ اگر طواف الزیارہ دوسرے دن کوئی کرتا ہے تو صدر الشریعہ علیہ رحمۃ نے لکھا کہ اس دن اتنا رش نہیں ہوتا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 50 یا کچھ 100 افراد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا بس تعداد میں جو فگر بیان کیا وہ 100 کے اندر بیان کیا کہ اتنے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ زمانہ ایک تھا اور ایک اب کا ہے کہ یہ تصور ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ امام اہل سنت نے لکھا کہ رات کے وقت کے اندر جو ہے وہ کر لیں کہ رش کم ہوتا ہے، حالانکہ اس دور کے اندر رات کے اندر بھی رش جو ہے وہ کثیر ہوتا ہے۔ اب تو ہر وقت ہی تقریباً جو ہے وہ رش ہوتا ہے، البتہ طواف الزیارہ کے اندر جو ہے وہ رش ہوتا ہے۔ مختلف اوقات ہوتے ہیں جو وہاں آنے جانے والے لوگوں کو عموماً پتہ ہوتا ہے کہ رمی کے لیے ابتدا کے اندر رش ہوتا ہے، تو اس وقت وہ لوگ آرام کر لیتے ہیں اور پھر وقت مناسب پر جو ہے وہ جا کر وہ رمی بھی کر لیتے ہیں، طواف الزیارہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہی جیسا آپ نے کہا کہ ایسے موقع کے اوپر کسی جو ہے وہ تجربے کار حاجی سے جو ہے وہ چیزوں کو سیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت جو مختلف جو ہے وہ حج اجتماعات ہوتے ہیں، اور مختلف حاجی کیمپ کے اوپر بھی دعوت اسلامی کی حج تربیتی جو ہے وہ کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ انشاءاللہ یہ چیزیں پوچھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اور جو ہماری ویڈیوز اس کی VCDs وغیرہ نکلی ہوئی ہیں انہیں دیکھ لیں گے یا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارا اس کے اندر جو ہے وہ حج کرنے کے اندر آسانیاں ہو جائیں گی۔ ابھی بھی ہمارے یہاں 5 جون کو جو عبدالحبیب بھائی کا یہ سیشن ہوا تھا تو وہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہے پروگرام، اور مدنی چینل لائیو کے فیس بک پر بھی 5 جون کی تاریخ کا پروگرام وہ نکالیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ڈیٹیل اور تفصیل یہ سننے کو بھی مل جائے گی۔ جی، بڑھتے مزید سوالات کی طرف۔ میرا نام عمران ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آج کل لوگ چھوٹے چھوٹے بھیڑ دمبوں کی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دمبے اور بھیڑوں کی قربانی کرنا جائز ہے؟ چھوٹے چھوٹے دمبے اور بھیڑ کی قربانی کے لیے بھی ابتدائی طور پہ تو حکم یہی ہے کہ کم از کم ان کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہو۔ البتہ دیگر جانوروں کی تو 1 سال سے کم میں قربانی جائز نہیں ہے،
بلکہ بڑے جانور کی 2 سال ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رخصت عطا فرمائی کہ ان کا 6 ماہ کا وہ ان کا جو ہے وہ بچہ جو کہ سال بھر والوں میں کھڑا ہو تو ان کے برابر نظر آئے، ان سے جدا نظر نہ آئے، تو اگر وہ اپنی جسامت ہونے کے اندر ایسا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یعنی اس دمبے کو انہیں سال والے دمبے والوں کے ساتھ یا بکرے کے ساتھ؟ نہیں، سال والے دمبوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کریں تو اس صورت کے اندر وہ جو ہے وہ اس کے برابر ہی محسوس ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو فقط 6 ماہ کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط ہے کہ وہ سال والے دوسرے دمبوں سے جدا نظر نہ آئے، ان جیسا ہی محسوس ہو۔ اور پلس یہ حکم صرف دمبے اور بھیڑ کے لیے ہے۔ لوگ اسی مسئلے کو لے کر گائے کے اندر بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ دکھنے میں تو یہ 2 سال کا لگ رہا ہے۔ جی ہاں، بلکہ بات دکھاتے ہیں کہ یار وہ 2 دانت والا ہے، ہاں وہ 2 دانت والا وہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ بکرے میں، گائے، بھینس، اونٹ کسی چیز میں اس کا اعتبار نہیں ہے، اس میں عمر کا ہی اعتبار ہے۔ صرف دمبے اور بھیڑ کے اندر اس کا اعتبار ہے، مگر اس میں بھی 6 ماہ کا ہو اور پلس جو ہے وہ کہ سال بھر والوں میں کھڑا ہو تو ان سے چھوٹا نظر نہ آئے، ان کے برابر ہی نظر آئے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے ہی سیکھ سمجھ کے یہ مسائل جاننے چاہیے۔ منڈی جا کر فون کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا بھی ہوا کبھی کفیل بھائی، تجربہ یہ ہوا کہ وہاں سے فون آ رہا ہے کہ بھائی اچھی لگ رہی ہے، دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، میں اس کو بولتا ہوں بھائی میرے کو تو نہیں دکھ رہی، پہلی بات بولے بھی یہ دیکھیں اتنی صحیح بیل ہے اور گائے ہیں، بچھیا ہے اور بالکل دکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور 2 دانت کی نہیں ہے، یعنی سارا کچھ پوچھیں گے 2 دانت کی نہیں آخر میں، کیا کہیں گے اس کو پھر آپ؟ یہ آتا بھی ہے، اور اب تو دیکھیں جدید دور آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دکھتی نہیں تو وہ واٹس ایپ کے اوپر تصویر جو ہے نا وہ ویڈیو بھی جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں بھی ان کو یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی آپ نے نکاح نہیں کرنا ہے اس سے کہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور بڑی فربا نظر آ رہی ہے، آپ نے قربانی ادا کرنی ہے۔ جب اس کی بنیادی شرط جو ہے وہ اس کی پوری عمر ہونا ہی نہیں پایا جا رہا تو وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی فربا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو لہٰذا آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کا واجب ادا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ جب واجب ادا نہیں ہو سکتا تو آپ اتنا بڑا جانور کبھی بھی جو ہے وہ اپنے گھر پہ گوشت پکانے کے لیے تھوڑی لے کر آئیں گے، اتنا مہنگا جانور آپ قربانی کے لیے تو لا رہے ہیں۔ جب قربانی کے لیے لا رہے ہیں اور بنیادی چیز اس کی عمر ہی پوری نہیں ہے تو پھر وہ جانور تو آپ کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بات اپنے ذہن میں تمام ہی لوگوں کو جو بھی جانور خریدنے جاتے ہیں ذہن نشین رکھ لینی چاہیے، بیوپاریوں کی ان باتوں پر نہ جائیں کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو دیکھیں اپنا مال بیچنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بھی بولے گا، قسم بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ آج کل آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جھوٹ اور جھوٹی قسمیں کتنی عام ہیں، ہر ایک کو جو ہے وہ پتہ ہے، تو وہ تو اپنا مال بیچنے کے لیے بولے گا کہ ہمارے گھر کا پلا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی دانت اس نے توڑ دیے ہیں، یا نہیں دانت اس کے نکل گئے تھے، ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئے، کچھ نہ کچھ وہ عذر بیان کرے گا۔ یا اور دوسرے طریقے سے جعلی دانت بھی جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ لوگ لگا کر جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو ان سارے معاملات کے اندر سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وہ بیوپاری ہے، وہ مفتی نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پر مفتی بنا ہوا ہوتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے، مال بیچنے، اور ہم جو ہے وہ یہ ہمارا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم لے لیں گے۔ اس کو یوں ہی آپ سمجھ لیں، کوئی نوٹ جعلی نوٹ بنائے اور موجودہ جو اوریجنل نوٹ ہے ان سے کتنے ہی خوبصورت بنا لے، آپ کبھی بھی نہیں خریدیں گے اس کی خوبصورتی دیکھ کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نوٹ نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ جانور کے اندر ہے، وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہیں ہے، لیکن جب وہ قربانی کا بھی جانور نہیں ہے کہ اس سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی تو آپ کے لیے سمجھیں کہ وہ جعلی نوٹ کی طرح ہے کہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں نہ ان کی باتوں میں نہ آئیں، نہ لوگوں کی باتوں میں، سمپل سادی بات کریں کہ بھائی 2 دانت کا جانور دکھائیں۔ بلکہ اس کے اندر امیر رسول بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل 2 دانتوں کے اندر اتنا ہیر پھیر ہوتا ہے کہ کوشش کریں 4 دانت کا لیں، کہ اس میں بالکل شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ 2 کے اندر بسا اوقات وہی ہے کہ وہ اتنی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں، ارد گرد کے دانت گھس کے چھوٹے دانتوں کو بڑا کر دیتے ہیں، یا دکھانے میں ایسا دکھاتے ہیں کہ عام جس کو تجربہ نہ ہو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مجھے خود تجربہ ہے، میں چونکہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک زمانے سے جو ہے وہ جاتا تھا، قربانی کا جانور لینے کا شوق تھا منڈی جانے کا نا، تو وہ ابو سے جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے۔ تو اچھا پچھلے 1-2 سال پہلے جب میں گیا تو میں بھی اس میں ڈاؤٹ فل کا شکار ہو گیا کہ یار یہ 2 دانت والا نا دانت کچھ تھوڑے سے جو نا اپ اینڈ ڈاؤن لگ رہے ہیں۔ تو پھر ابو کو جو ہے وہ ہم نے بلایا کہ بھائی ابو کو گھر سے لے کر آؤ، تو ابو آئے، انہوں نے پھر دیکھا، پھر انہوں نے اوکے کیا تو ہمیں تسلی ہوئی کہ چلیں جناب
ایک تجربے کار شخص نے جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا. تو اس بات کا خیال کیا کریں. اور وہ بہترین بات امیر سنت نے فرما دی کہ یار 4 دانت کا جانور خرید لیں, یہ ٹینشن ہی جو ہے وہ ختم, کیونکہ 4 دانت بہرحال بڑے واضح سے ہو جاتے ہیں, وہ لیتے نہیں اور نا 4 وہ جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں. گوشت کا مسئلہ ہے اس میں. 4 دانت والا جانور جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڈھا ہو جائے یا اس کا گوشت خراب ہو, تو وہ اچھا جانور ہوتا ہے, تو بالکل اسے لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. قربانی کے جانور بھی مخصوص ہیں. اگر ہم اس لاجک کی طرف آئیں کہ حلال جانور اور بھی بہت ہیں, اور لیکن شریعت نے 3 طرح کے یہ جانور اور انہی کے نسل کے جو ارد گرد آتے ہیں, جیسے بکری ہے, اب اسی میں بھیڑ اور یہ سب چیزیں اسی میں شامل, تو گائے بچیا بیل اسی میں, بھینس بھی شامل, کٹا بھی شامل جس کو پنجابی میں بولتے ہیں بھینسا, اور اس اونٹ ہے. تو یہ ساری اپنی یعنی اس میں ساری یہ چیزیں. اب یہ 3 طرح کے, اس کے علاوہ تو نہیں, مرغی تو نہیں قربانی کر سکتے, ہرن کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. ورنہ آپ بولیں ہرن بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہے, گوشت بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے, مہنگی بھی بہت ہوتی ہے, تو کوئی چاہے کہ یار میں اس کی قربانی کر لوں, اس کو یہی کہا جائے گا آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا, آپ کا شوق بھی ہے, آپ کو پسند بھی آ رہی ہے, ویسے کاٹ کے کھا لیں, ویسے کاٹ کے کھا لیں, لیکن قربانی اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ شریعت نے اس کی قربانی کی اجازت نہیں دی. جی بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف. میرا نام شیروز علی ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, جس طرح آپ چھوٹے بچوں کو مسجد وغیرہ میں نماز وغیرہ کے لیے لے کے جاتے ہیں, اسی طرح بچوں کو حج وغیرہ پہ بھی لے جا سکتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو حج, مسجد کے اندر بھی ہر کے چھوٹے بچے کو تو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے, نہ ہی لانا چاہیے. وہ سمجھدار بچے جو کہ آداب مسجد, تقدس مسجد کا خیال رکھ سکتے ہوں اور نماز پڑھنا جانتے ہوں, انہیں مسجد لانا چاہیے. البتہ جہاں تک تعلق ہے حج یا عمرے کا, تو وہاں پر جو ہے وہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی, نابالغ بچوں کو بھی, بلکہ گود کے بچوں کو بھی جو ہے وہ حج یا عمرہ کروایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ پاکی ناپاکی کے اعتبار سے بہرحال خیال رکھنا ہوگا کہ ایسا بچہ کہ جو اپنا پیشاب پخانہ وغیرہ نہیں بتا سکتا, تو اب یہ نہ ہو کہ پیمپر لگا دیا جائے اور پیمپر کے اندر نجاست ہو اور اسی کو لے کے جو ہے وہ مطاف کے اندر یا طواف میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی کہ نجاست کو مسجد میں, کسی بھی مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے, چاہے جائے کہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی مسجد, مسجد الحرام شریف میں لے جایا جائے. تو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ احتیاطی طور پہ تو لگا دیا جائے پیمپر, کہ جناب جو ہے وہ کچھ خدا نہ خواستہ بچہ کرے تو فرش مسجد آلودہ نہ ہو, لیکن جیسے ہی یہ معلوم ہو کہ کچھ کیا ہے, فوری طور پہ جو ہے وہ مسجد سے باہر آئیں گے اور اس کو جو ہے وہ صاف کریں گے, اور پھر ہی اس کے بعد بچے کو لے کے جائیں گے. اب یہ تو چلیں آپ نے احکامات مسجد کے اندر طواف اور اس کے بیان کیے ہیں. اب بچے جیسے جس بچے کی آپ بات کر رہے, گود میں بچہ ہے, جی, اب جس کو اپنے طہارت کا ہی نہیں پتا, تو اس کی طرف سے حج کیسے ہوگا, یہ کون ادا کرے گا, یا حج کی ادائیگی بھی ہے یا ویسے ہی کچھ ہو رہا ہے؟ جی, حج کی ادائیگی اس کی طرف سے ہو سکتی ہے, وہ بچہ خود ہی جو ہے وہ ادا گویا کہ کرے گا. البتہ اس کے جو احرام کی نیت ہے وہ والد جو ہے وہ کرے گا, وہ چونکہ ولی ہے اس کا, تو لہٰذا وہ اس کی جانب سے حج یا عمرے کا احرام باندھے گا. اب باقی طواف وغیرہ کے اندر جو تمام چیزیں ہیں وہ تو فقط جو ہے وہ, جیسے آپ نے طواف کے اندر 7 پہرے آپ نے بھی لینے, بچہ آپ کی گود کے اندر ہے تو اس کا بھی طواف ہو جائے گا, اس کی بھی نیت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے بچے کی جانب سے, تو اس صورت کے اندر اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. چھوٹے بچے نے اگر کوئی غلطی کر لی جس کی وجہ سے بڑے بالغ فرد کے اوپر جو ہے وہ دم یا صدقہ وغیرہ لازم ہوتا ہے, تو اس چھوٹے بچے کے اوپر دم یا صدقہ لازم نہیں ہوگا, نہ اس پر نہ اس کے والد کے اوپر ہوگا. تو باقی یہ کہ وہ طواف کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ طواف بھی کر لے, وقوف عرفہ جب ہوگا آپ بھی عرفہ کے میدان میں ہوں گے اس وقت کے اندر, وہ بھی ہوگا, تو یوں اس کا حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اچھا, نابالغی میں کر لیا ہے تو اب آگے جا کے بالغ ہوا بچہ, پیسے والا بھی ہے, تو اب وہ کافی ہوگا یا یہ کرنا پڑے گا؟ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہوا تو اس کے اوپر دوبارہ حج فرض ادا کرنا لازم ہوگا, کہ نابالغی میں کیا گیا حج جو ہے وہ اس سے حج فرض ادا نہیں ہوتا. بہرحال ناظرین کرام, اس میں آپ کسی ایسے سے مشورہ بھی کر لیجئے گا جو بچے کو لے کر گیا ہو. اچھا, بچے میں بعض اوقات عمرے میں اور ہوتے ہیں معاملات, حج میں تھوڑے سے اور معاملات ہیں. حج میں کافی ایک طرح کی مشقت ہوتی ہے کہ جس میں بچوں کو سنبھالنا. کفیل صاحب, عمرے میں تو پھر بھی ایک عمرہ کیا, اب ہوٹل چلے گئے اور اس کے بعد احرام اتر گیا, سب معاملات.
اب حج کے معاملات میں ایک تو آدمی صرف اپنا ہی احرام حج کے جو 4-5 دن یا یہ ایام میں بنتے اپنے ہیں آپ کو سنبھال لے تو بڑا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. چاہیے جائے کہ آپ ساتھ میں بچے کو بھی جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلیں اور سارے اس کی باتوں کا چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اس کا پھر نتیجہ بسا اوقات یوں نکلتا ہے کہ اپنے حج کے اعمال کے اندر جو ہے وہ خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا یا اس کے اندر غلطیاں ہو رہی کوفت میں آ رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ جس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ کسی کے پاس چھوڑ سکتا ہے تو وہ ان کے پاس چھوڑ کر اپنا حج فرض جو ہے وہ ادا کر لے. اور پھر ویسے بچے کو جو ہے برکت کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے تو آپ عمرے کے اوپر جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں, کیونکہ عمرے کی ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ آپ کی ایک دن کے بعض مخصوص حصے کے اندر ادا ہو جاتی ہے. 4 سے 5 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے وہ عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میکسیمم آپ کریں تو جناب 12 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے وہ عمرہ جو ہے وہ کر لیں گے, تو یہ آسان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ حج کو دیکھیں تو ایک تو یہاں سے اچھا پھر رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے اندر بچے کو سنبھالنا بھی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ بعض جگہ وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر دھکے لگ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. مزدلفہ سے جب آپ آتے ہیں اس وقت اتنا رش ہوتا ہے, مینا کے اندر جب آپ جمرات پہ رمی کے لیے جاتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے, تو ایسے وقت کے اندر بچے کو لے کر جانا کئی جگہوں کے اوپر اس کی جان کی بھی جو ہے وہ خطرے کا سبب بن سکتا ہے. تو اس حوالے سے اولاً غور کر لینا چاہیے. بہت اہم باتیں ہیں ناظرین کرام, ان کا بھی ہمیں غور کریں گے تو انشاءاللہ اپنی عبادت بھی اچھے انداز سے ادا کر پائیں گے. جی مزید سوال. میرا نام عبدالصمد اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے قربانی کا جانور لاتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بقرعید میں جو ہے وہ قربان کریں گے, پر اس دوران ان ایام میں جو ہے اگر اس جانور کے اچھے پیسے آ جاتے ہیں اور اس کی یہ نیت بدل جاتی ہے کہ اب میں اس کو بیچ کر جو ہے میرے کو اچھا نفع مل جائے گا اور میں اس کے بدلے دوسرا جانور لے لوں گا, تو یہ اس طریقے سے کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے. جانور لے کر آگے, اچھا عام طور پہ جو اس طرح کے کرتے ہیں, ایک تو وہ شریف فقیر ہے جو کر ہی نہیں سکتا جی, لیکن عام بزنس مین جب اس طرح کے لے کے آتے ہیں اور کر بھی قربانی کی نیت لی, جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں, اب پروفٹ کما سکتے ہیں. جب قربانی کی نیت سے کوئی بھی جانور خرید لیا صاحب نصاب شخص نے, تو اب اس صورت کے اندر اس کے لیے اسے اس سے کم قیمت والے میں تبدیل کرنا یا برابر قیمت والے میں تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ 2 لاکھ کا جانور لایا, تو اب یہ چاہے کہ میں یہ 2 لاکھ کا جانور جو ہے وہ 2.25 لاکھ کا جو ہے وہ بیچ دوں اور اس کو بیچ کر میں جو ہے وہ 2 لاکھ کا جانور دوسرا لے آؤں گا اور میرا 25,000 روپے جو ہے وہ نفع ہو جائے گا, تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو تبدیلی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. برابر کے ساتھ بھی کم کے ساتھ بدرجہ اولا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر یہ نیت ہے کہ اس کو بیچ کر میں 2.5 لاکھ کا جانور جو ہے وہ لے کر آؤں گا اور اچھا جانور اور بڑا جانور جو ہے وہ میں لانا چاہتا ہوں, یا اور جو ہے وہ مہنگا جانور راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے لانا چاہتا ہوں, تو اس صورت کے اندر تو اس بات کی اجازت ہے کہ ایسا کر سکتا ہے کہ راہ خدا کے اندر اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ قربان کرنے کا حکم ہے. لیکن اتنے کا ہی جانور برابر کا یا اس سے کم کا لانا یہ ہرگز جائز نہیں. تو جب فائدہ ہی کوئی نہیں اٹھانا, یعنی اسی کی طرح اتنی قیمت کا ہی لینا ہے اور یا اس سے کم میں لینا ہے, تو یہ دونوں صورتیں ہی پھر منع ہے. اور یہ لہذا یہ جو نفع کمانے والی صورت ہے نا, تو اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. کئی لوگ لاتے ہیں, اچھا کچھ لوگ لاتے ہیں پھر ان کا نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو لے لیا گھر میں رکھیں گے یہ وہ, لیکن مائنڈ میں ان کا اٹکا ہوا ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ بھی چکر لگاتے رہتے ہیں, ادھر سے بھی گاہک ڈھونڈ لیتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی اچھی رہنمائی ہے. یہ پورے مسائل تو اپنے بیان کرنا. ہاں یہ ہے کہ کسی کی نیت ہی یہی ہو کہ یار یہ میں جو جانور لا رہا ہوں یہ میں مثال کے طور پر 1 مہینہ پہلے لے آ رہا ہوں, میں مجھے آج سستا جو ہے وہ جانور مل گیا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس کا کوئی اچھا گاہک نکلے گا میں اسے بیچ دوں گا. ابھی قربانی کی اس پر میں نیت نہیں کرتا. نہیں ہوگا تو پھر میں آخر ٹائم میں دیکھوں گا کہ اس کی قربانی کرنی ہے یا دوسرا لانا ہے, تو اب اس کی نیت کنفرم نہیں ہوئی اس کی. اچھا 2 نیتیں کہ اگر یہ اور وہ دوسرا نہ ہوا تو خود ہی کر لوں گا, تو پھر جو ہے وہ میں کروں گا. تو ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ قربانی کے لیے متعین نہیں کر لیا. جب متعین نہیں کر لیا تو اب اس کو بیچنا جو ہے وہ جائز ہے. اب اس کو بیچ کر اگر اس سے کم قیمت کا بھی لے آتا ہے تو اس کے اندر حرج جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہونا یہی چاہیے, چاہے زیادہ کے اندر کوئی الگ چیز نظر آئے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایک ویسے ہی کہ بس اس چیز کے اندر نفع مل رہا ہے اس کو جو ہے وہ بیچ دو, یہ مناسب نہیں ہے. جس چیز کے اوپر آپ جو نیت کر لیں راہ خدا میں دینے کی, تو نیت جو ہے وہ تبدیل نہیں کرنی چاہیے. اور نہ صرف یہ اس میں عام اس کے اندر بھی کہ کئی دفعہ ہم نیت کر لیتے ہیں کہ یار مسجد کے اندر اتنے پیسے جو ہے وہ دیں گے, دینے کی باری آتی ہے
تو پھر جو ہے وہ ہم اس میں سے کچھ کم کر لیتے ہیں یا پوچھ بھی لیتے ہیں مفتی صاحب کم دے سکتے نہیں دے سکتے، تو دے تو سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے. مناسب یہی ہے کہ جو نیت کر لیں راہ خدا میں دینے کی اور جس چیز کی نیت کر لیں تو پھر اسے جو ہے وہ دے دیا جائے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور اپنے ضروری شرعی مسائل کے لیے دارالفتہ سنت سے بھی مربوط رہیے. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا.